بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا انتخاب کر کے چن کے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم میں پڑھنے پڑھانے میں لگایا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے یہ جو قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری کتابوں سے بڑی کتاب ہے، ساری کتابوں سے بڑی کتاب ہے، اور یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تو آپ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑی کتاب پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والا اور اس کتاب کو اپنے سینے میں یاد کرنے والا اور اس کو محفوظ کرنے والا اللہ کی نظروں میں بہت پسندیدہ بندہ ہے۔ کتنا پسندیدہ ہے؟ بہت۔ ہمارے ماں باپ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ بے انتہا۔ اگر ہمیں تھوڑی تکلیف ہو جائے، پریشانی ہو جائے تو ہمارے ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ طبیعت خراب ہو جائے تو پھر ہمارے ماں باپ ڈاکٹر کے لے جاتے ہیں۔ تو جتنی محبت یہ کر رہے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس محبت کا انعام کیا دے گا اللہ؟ کہ اللہ رب العزت ہمارے سروں پر دستار باندھے گا اور سر پر تاج پہنائے گا، تاج جس کی چمک بہت روشن والی ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت ہمارے ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا، اور پھر ہم جس کے بارے میں کہیں گے اللہ سے کہ اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے، تو اللہ رب العزت پھر ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے نا؟ اب دیکھو آپ کے تپتی ہوئی دھوپ ہو اور وہاں پر نہ کوئی سایہ ہو، پیر بھی جل رہے ہوں، چپل نہ ہو پیروں میں، اور وہاں انسان پریشان ہو، راستہ بھی نہ مل رہا ہو، کوئی سواری بھی نہ ہو، تو ایسے موقع پر جب انسان بے انتہا پریشان ہو جائے، صبح سے شام تک چکر لگاتا لگاتا تھک جائے اور اس کو وہاں راستہ مل جائے یا اس کو پانی کی بوتل مل جائے، پیاس لگ رہی تھی بہت سخت، اسے کتنی خوشی ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ بہت خوشی ہے۔ یا ہمارا کوئی سامان کھو گیا اور ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، فون کھو گیا ہمارا، موبائل کھو گیا ہمارا، اب اس کے بغیر ہمارا دل نہیں لگ رہا، اچانک موبائل مل گیا تو پھر اللہ رب العزت کتنی خوشی دیتے ہیں، ملتی خوشی نہیں خوشی؟ ہاں، تو ایسے ہی اللہ رب العزت اس دن انعام سے نوازیں گے۔ اچھا، دنیا میں بھی ہمیں سب لوگ عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کس کی نظروں سے دیکھتے ہیں؟ عزت کی نظروں سے، اور کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب۔ کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب۔ یہ چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے، کسی کو نہیں بولا جاتا ہے ایسا، کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب۔ نماز پڑھوانی ہو تو کس سے پڑھواتے ہیں؟ جس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے نا، اپنے بچوں کے کان میں اذان پڑھواتے ہیں، اور جب انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ بات تو الگ ہے، لیکن کوئی بھی مشکل ہو تو سب سے پہلے کس کے پاس آتے ہیں؟ حافظ صاحب کے پاس اور عالم کے پاس۔ جب قرآن پڑھ کر آپ عالم بنو گے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا، اور اتنی محبت ڈال دے گا کہ ہر کام تم سے کرانے کی کوشش کریں گے۔ دکان کھولیں گے تو آپ سے دعا کرائیں گے، کار لائیں گے، گاڑی لائیں گے تو آپ سے دعا کرائیں گے، تو اتنا بڑا اعزاز ہے نا۔ اور پھر تم نماز پڑھو گے تو کتنے بھی بڑے بڑے آدمی ہوں سب کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تمہارے پیچھے، اور تم کہاں کھڑے ہوں گے؟ سب سے آگے، سب سے آگے۔ جب تک تم رکوع میں نہیں جاؤ گے تو وہ رکوع میں نہیں جائیں گے، جب تک تم سجدہ نہیں کرو گے تو وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے، اور ہمیں اپنی خود کی عزت کرنی ہے۔ خود کی عزت کیسے ہوگی؟ ہمیں کہیں فالتو جگہ نہیں بیٹھنا
ہمیں ایسے آوارہ لڑکوں سے دوستی نہیں کرنی ہے کہ جو کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، راستوں میں بیٹھنا، گھومنا پھرنا، ایسے آدمی سے نہیں، بلکہ ہمیں اچھی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ جب بھی بیٹھنا ہے اچھی جگہ پر بیٹھنا ہے، اچھے بچوں کے ساتھ، اچھے لڑکوں کے ساتھ دوستی لگانی ہے، نیک بچوں کے ساتھ، سمجھ لیں تو ہم یہ خود کی عزت کریں گے۔ ہم اب گالی نہ دیں، ہم غلط بات نہ کریں، غلط چیز نہ دیکھیں، تو یہ ہماری خود کی عزت ہے۔ جب تک ہم خود کی عزت نہیں کریں گے تو پھر دوسرے بھی ہماری عزت نہیں کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات، کم بولیں گے۔ کیا کریں گے؟ کم بولیں گے۔ کم بولنے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جس آدمی نے خاموش رہنا سیکھ لیا، اور جو بچہ خاموش رہتا ہے، ماں باپ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، استاد بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اور وہ بچہ جلدی سبق یاد کر لیتا ہے۔ جو بچہ خاموش رہتا ہے وہ بچہ جلدی سبق یاد کر لیتا ہے، اور ماں باپ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، استاد بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس بولنے کی وجہ سے ہی بچہ پٹتا ہے، انسان مرتا ہے، اس بولنے کی وجہ سے ہی۔ اگر نہیں بولے گا تو جان بچ جائے گی۔ سمجھ رہے نا؟ ایک بادشاہ کا لڑکا تھا، وہ بیچارہ بولتا ہی نہیں تھا، یہ بالکل نہیں بولتا تھا، خاموش رہتا تھا۔ اب بادشاہ کے دربار میں سب پریشان، بادشاہ بھی پریشان کہ میرا بچہ بولتا ہی نہیں ہے۔ اور جو بادشاہ کے لوگ تھے، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ آ رہی؟ ہاں، غور سے سننا۔ اب بادشاہ کے جو بچے تھے، بادشاہ کے دربار میں جو لوگ تھے، انہوں نے علاج کے لیے کبھی کسی کو بلایا، کبھی کسی کو بلایا، کہ بچہ بولتا ہی نہیں ہے، بہت خاموش رہتا ہے بچہ۔ تو بادشاہ ایک دن وزیر سے مشورہ کرنے لگ گیا۔ وزیر جانتے ہو کسے کہنا ہے؟ جو بادشاہ کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ۔ تو بادشاہ سلامت سے نے مشورہ کیا، اس نے مشورہ لیا وزیر سے، اس نے کہا کہ بادشاہ تم اس بچے کو اپنے ساتھ شکار پر لے کر چلو۔ شکار کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے شکار کا؟ شکار اسے کہتے ہیں کہ جنگل میں جاتے ہیں تو شکار کرتے ہیں، تیر سے، بندوق سے، تو شکار کرنے لے چلو تاکہ بچہ دیکھے گا، تھوڑا سا ذہن اس کا بڑھے گا، پھر بولے گا۔ تو اب بادشاہ کے ذہن میں بات آ گئی، بادشاہ اگلے دن اپنے سارے لوگوں کے ساتھ بچے کو لے کے شکار کرنے کے لیے نکل گیا۔ جنگل میں آیا تو جنگل میں چکو مار دیا۔ اب اس کے بعد بادشاہ جو لڑکا تھا، اس نے سارے لوگوں کو روک کے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں اس لیے نہیں بولتا ہوں، میں کس لیے نہیں بولتا ہوں؟ اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ اگر یہ ہرن نہ بولتی، چپ چاپ بیٹھی رہتی، تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں ہرن کا بچہ ہے، اور تم آگے چلے جاتے، اس کی جان بچ جاتی۔ لیکن یہ بول گئی، تمہیں پتہ لگ گیا کہ یہاں ہرن کا بچہ ہے، اور آپ نے فوراً اس کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ تو اس نے بتایا کہ بولنے کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ بولنے کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ تو اس لیے کم بولنے والا بچہ، اس کو سب محبوب رکھتے ہیں، سب پسند کرتے ہیں، ماں باپ بھی، والدین بھی، استاد بھی، اور لوگ بھی۔ اور کم بولنے والا بچہ ذہین بھی ہوتا ہے، سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، جتنا ضرورت ہو اتنا بولو۔ سمجھ رہے؟ تو بات یہاں شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی کتاب پڑھنے کا موقع دیا ہے نا، اور ہم سب سے بڑی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں، یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا، گھر میں پڑھیں گے، گھر میں برکت آئے گی، اور ہماری زندگی بدلے گی، اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں گے، اور جب اللہ خوش ہوں گے تو پھر جب اللہ سے ہم جو مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ دیتا ضرور ہے۔ تو اب یہ جو آپ کا امتحان ہوا ہے، یہ امتحان اس لیے ہوا ہے کہ تاکہ آپ کو پڑھنے کا اور شوق ملے، پڑھنے کا آپ کو اور شوق ملے، کہ امتحان میں جو بچے اب نمبر لائے ہیں، جن کو پوزیشن ملی ہے، اب دوسرے بچے سوچیں گے کہ یار میں تو میری کیوں نہیں آئی، مجھے کیوں نہیں نام ملا۔ تو اب یہ ان بچوں کے لیے شوق ہے کہ اب وہ اتنی محنت کریں کہ آنے والے امتحان میں وہ خود انعام لے رہے ہیں، ہے نا۔ اب ان بچوں کو انعام دیا جائے گا،
وہ بچے اور تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ آگے نہیں نکلے آپ سے، سمجھ رہے ہو؟ کبھی کبھی اس کے بہت وہ ہو گیا، پوزیشن لے کے آ گیا، انعام مل گیا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے شوق کا معاملہ ہے کہ اب جن بچوں کی پوزیشن آئی ہے اور جن کی نہیں آئی، اب جن کی پوزیشن نہیں آئی ہے اب یہ نہ سوچیں کہ بس یار مطلب ہم نے محنت کری تب بھی ہمیں انعام نہیں ملا اور ہمیں شیلڈ نہیں دی جا رہی، ہم نے دل محنت کری، کوئی بات نہیں، محنت کری ہے وہ تمہارے کام آئے گی، سمجھ رہے؟ وہ تمہارے کام آئے گی۔ اب جب تم آگے اور محنت کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں بھی پوزیشن مل جائے گی۔ اب تم پوزیشن لانے کی کوشش کرو کہ ہمیں اور اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور اچھی محنت کرنی ہے، اور اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کمی کہاں رہ گئی ہے کہ جہاں ہمیں انعام نہیں دیا جا رہا، جہاں پوزیشن نہیں ملی، تو مایوس نہیں ہونا۔ امتحان میں ہارنا، امتحان میں ہارنا یہ آگے بڑھنے کی علامت ہے۔ کیا جی؟ امتحان میں ہارنا یہ آگے بڑھنے کی علامت ہے۔ کیسے؟ جب تک انسان ہارے گا نہیں تب تک اس کو جیت کا مزہ نہیں پتہ لگے گا۔ جیت کا مزہ کب پتہ لگے گا؟ ہارنے کے بعد جو جیتتا ہے اس کو جیت کا مزہ لگتا ہے۔ اب جو پہلی ریس میں جیت گیا، اب آپ کی پوزیشن آئی ہے، اب ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا تمہیں اگلی بار پوزیشن لانے میں مزہ آئے گا۔ تو ہارنے کے بعد جیتنے کا مزہ الگ ہے۔ تو ہارنے والے جو ہیں جن کی پوزیشن نہیں آئی، یہ مت سمجھے کہ آپ ہم ایسے ہو گئے ہمیں پوزیشن نہیں ملی، بلکہ تمہیں اور محنت کرنی پڑی اور پھر انشاءاللہ اور اچھے نمبرات لے کے آنے ہیں۔ میرے ساتھی کے نمبر اتنے آئے تھے کہ اس سے بڑھ کر لے کر آئے گا، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا لے کے آئیں گے؟ نمبر لے کے آنے گا۔ تو انشاءاللہ اس چیز کی محنت کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی میری؟ ایسے تو نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، تو مایوس نہیں ہونا، بالکل مایوسی اللہ کی جانب سے بالکل رکھنا ہے، کفر ہے، کفران ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جن بچوں کو کامیاب کیا ہمیں انشاءاللہ اگلی بار کامیاب کرے گا، لیکن کامیاب ضرور کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن کے پاس ہم پڑھ رہے ہیں، جن کے پاس ہم قرآن یاد کر رہے ہیں، جن کے پاس قرآن حفظ کر رہے ہیں، وہ ہمارے فی الوقت میں ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، اور ہماری زندگی ان کے مشورے کے مطابق گزر رہی ہے۔ اب ہم ان کا جتنا ادب و احترام کریں گے، جتنا بھی ہم ان کی عظمت دل میں بٹھائیں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت ہمارے دل کو، ہمارے سینوں کو کھول دیں گے۔ سمجھ رہے؟ بچہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے استاد کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب والے ہی نصیب پاتے ہیں اور بے ادبی والے جو ہے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ تو میری آپ کی بات سمجھ آئی نہیں؟ مایوس نہیں ہونا، اور آپ کو اپنی خود عزت کرنی ہے، غلط جگہ نہیں بیٹھنا، غلط لوگوں سے نہیں ملنا، اور اپنا لباس نہیں چینج کرنا کہ چھٹی پڑ گئی ہے تو اب جا کے لوور ٹی شرٹ میں ہیں، کرتے پجامے کا نہیں پتہ ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اچھے کپڑوں میں رہنا گھر میں، مسجد میں 5 وقت جانا ہے، 5 منٹ پہلے جا کے مسجد میں بیٹھ جانا ہے۔ جو قرآن کریم تم اب پڑھ رہے ہو، 2-3 دن چھٹی ہوگی تو اس میں جا کے قرآن پڑھنا ہے، پارے پڑھنے ہیں، غلط جگہ نہیں بیٹھنا، گھر پہ رہنا ہے، اچھے کپڑوں میں رہنا ہے، سمجھ رہے؟ یہ سارے کام آپ کو کریں گے نہیں؟ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن ہوا حکم وہ دار انعام میں جائے، آئے تو اصحاب، آئے تو اصحاب بولے یہ مل کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔
माशाअल्लाह। अब भाई आप बच्चों के नंबरात जिन्होंने पोजीशन हासिल की है अव्वल दोम सोम, उनका नाम बोला जाएगा, फिर इंशाअल्लाह हज़रत के हाथों को इनाम दिया जाएगा। तो दर्जे हिफ्ज़ में जो अव्वल पोजीशन लेकर आए हैं वो है मोहम्मद माज इब्न डॉक्टर अमीर आज़म। मोहम्मद माज इब्न डॉक्टर अमीर आज़म, इन्होंने माशाअल्लाह अव्वल पोजीशन हासिल की है। बैठ जाओ भाई। दूसरे बच्चे हैं मोहम्मद अर्श इब्न मोहम्मद जावेद। मोहम्मद अर्श इब्न मोहम्मद जावेद, इन्होंने दोम पोजीशन हासिल की है। और सोम पोजीशन हासिल की है मोहम्मद सादात इब्न अमीर अहमद। मोहम्मद सादात इब्न अमीर अहमद, इन्होंने माशाअल्लाह अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल की है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ भाई, आप सब बच्चों के नंबर अच्छे हैं, समझ रहे, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सबके नंबर को देख रहा हूँ बहुत अच्छे हासिल कर रखे हैं माशाअल्लाह। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आपको ही पोजीशन मिलेगी। और ये दर्जे नाज़रा है, इसमें दर्जे नाज़रा में अव्वल पोजीशन लाने वाली एक तालिबा है, क्या अलीज़ा, अलीज़ा, इसने अव्वल पोजीशन हासिल की माशाअल्लाह। और दूसरे ये भी बच्ची है सिदरा बिन्त डॉक्टर अमीर आज़म, सिदरा। और सोम पोजीशन है हादिया बिन्त मोहम्मद शाहरुख। तीनों माशाअल्लाह बच्चियाँ हैं, इन्होंने अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल की है। अल्लाह आपको सबको कामयाब नसीब फरमाए। दे दो। मोहम्मद माज, मोहम्मद माज। दूसरे हैं मोहम्मद अर्श इब्न मोहम्मद जावेद। मोहम्मद सोम मोहम्मद सादान, मोहम्मद सादान सोम पोजीशन हासिल की माशाअल्लाह। अलीज़ा, अलीज़ा फुल पोजीशन। सिदरा दोम पोजीशन बिन्त डॉक्टर अमीर आज़म साहब, दोम पोजीशन। सोम पोजीशन हादिया बिन्त मोहम्मद शाहरुख, हादिया। माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौमि ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले, ए अल्लाह, जान कर या अनजाने जिस तरह से भी हमारे से जितने भी गुनाह हुए गलती को तो ए अल्लाह तो अपने फजल करम से तमाम को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, आइंदा के लिए सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अपनी रज़ामंदी नसीब फरमा। ए अल्लाह, अपने हबीब की रज़ा नसीब फरमा।
اے اللہ اس مدرسے کو، اس ادارے کو، اے اللہ اس مکتب کو خوب کامیابی عطا فرما، اے اللہ ترقیات عطا فرما، اے اللہ تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، اے اللہ پڑھنے اور پڑھنے کا شوق نصیب فرما، اے اللہ جو اس درس میں تعاون کرے، اے اللہ جس طریقے سے خدمت کرے، اے اللہ تو اس خدمت کو قبول فرما، اے اللہ اس کی جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہر پریشانی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے عزیز قاری افروز کی عمر میں برکت عطا فرما، کام کرنے کا حوصلہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ اس محلے میں، اس بستی میں، اے اللہ خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی نصیب فرما، جو جس طرح سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ تمام کی جائز تمنا کو پورا فرما، اے اللہ یہ مختصر سی دعا اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کے صدقے قبول منظور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ